آئے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلا آلہ بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمال یار کا پرتو زمین سے آسمان تک ہے، جمال یار کا پرتو زمین سے آسمان تک ہے، وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک ہے۔ جمال یار کا پرتو زمین سے آسمان تک ہے، وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک ہے۔ انہی کے ہاتھ میں ہے اہتمام بزم انسانی، انہی کے ہاتھ میں ہے اہتمام بزم انسانی، منور ان کے جلووں سے میرا ہندوستان تک ہے، منور ان کے جلووں سے میرا ہندوستان تک ہے۔ یا رسول اللہ تیرے نام کے صدقے تیرے ذکر پر قرباں، یا رسول اللہ تیرے نام کے صدقے تیرے ذکر پر قرباں، نظر میں تم ہی تم ہو نظر میری جہاں تک ہے، نظر میں تم ہی تم ہو نظر میری جہاں تک ہے۔ اور یہ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسمان تک جانا بھی، یہ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسمان تک جانا بھی، مگر میرے محبوب کا جانا مکان سے لا مکان تک ہے، مگر میرے محبوب کا جانا مکان سے لا مکان تک ہے۔ حضرات محترم، یہ ماہ رجب المرجب جو مقدس اور احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے محبوبوں کی نسبت سے یہ بافیض اور بابرکت والا بھی مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں بالخصوص سیدی سرکار سیدی خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا عرس مقدس، سیدی سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد، اور سیدی سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ، اور اسی ماہ مبارک میں معراج النبی کی شب، گویا کہ یہ پورا مہینہ خیر و برکت اور فیوز و برکات سے مالا مال ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس ماہ مبارک کا ادب احترام کرنے اور اس کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سیدی سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان پہ مسلسل کئی تقریریں ہو چکی ہیں، آپ لوگوں نے سماعت بھی کیا ہے۔ آج میں غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی سفر کا ایک عجوبہ اور ایک بافیض گوشہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان سفر دمشق پر سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ میں جب دمشق سے تھوڑی دور پر رکا تو وہاں میں نے ایک غار میں، ایک خیمے میں ایک شخص کو دیکھا جس کا نام صدر الدین علیہ رحمہ تھا، شیخ صدر الدین۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ لکڑی کے مثل بالکل سوکھے کھڑے، آنکھ کھلی ہوا کو تک رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 1 مہینہ وہاں رکے، اور 1 مہینہ حضرت یہی حالت تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا
قیام کیا، ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اپنا سفر آگے شروع کیا، تو پھر میں نے ایک گوشہ میں دیکھا کہ ایک شخص ہیں جو کھڑے ہیں اور حالت ان کی بڑی نازک نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ پہلی سفر میں سیدنا صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان لوگوں نے عالم صحو میں آنے کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ کی حالت کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حالت قبر کے بارے میں سن کر میری حالت ایسی ہوئی کہ میں اور میرا پورا جسم کانپتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ غیر نواز متزوان کہ وہ 7 دن تک مسلسل روتے رہے اور آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہوئے کہ جیسے کہ چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آپ اگر طریقت کے راستے پر قدم رکھ دیا ہے تو ہوائے نفس کی خاطر آپ دنیا کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ دنیا سے رغبت کو ہٹا دیں۔ جب آگے بڑھے تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کی حالت یہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ عالم طرطوسی رحمت اللہ علیہ کا صاحبزادہ ہوں، 30 سال سے اسی حالت میں، 30 سال سے کھڑے ہیں، اور 30 سال میں ان کی حالت ایسے ہوئی کہ کوئی ان کے جسم پر ہڈی کے علاوہ گوشت کا اثر بھی نہیں تھا۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لکڑی کے مانند ہیں، کہ 30 سال سے کھڑا ہوں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے عالم صحو میں لایا ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے، یعنی غریب نواز اور سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو وہاں گئے، اس کی وجہ سے عالم صحو میں لایا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس میدان میں، جس میدان میں آپ نے قدم رکھا ہے، یہ میدان ایسا میدان ہے کہ اس پر واپسی نہیں ہے۔ جس نے قدم رکھ دیا وہ آگے بڑھتا رہے تو ہوش و حواس میں رہے گا، واپس ہوا تو وہیں سے وہ مجذوبیت کی طرف آ جائے گا، نہ دنیا والے اسے قبول کریں گے نہ معرفت والے اسے قبول کریں گے۔ غنی نواز رحمت و رضوان نے ان کی ساری باتیں سنی، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ کیا۔ مکہ المکرمہ جب وہاں پہنچا تو عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد، چونکہ آج کے ماحول میں ہمیں گنتی کے دن ملتے ہیں، پہلے کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ حج کرنے کے لیے لوگ 1 سال پہلے ہی نکل جاتے تھے اور 4 5 6 مہینہ وہاں قیام کرتے تھے، اور جب دل چاہتا تھا رخصت ہو جاتے تھے۔ وہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، سمندری اور لوگ پیدل کا سفر، تو اس طریقے کا سفر تھا۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں رہا، وہاں قیام کیا، یک بیک ایک آواز آئی، حرم کعبہ میں آواز آئی کہ اے حسن تو میرے دین کا معین ہے، تجھے میں نے قبول کیا۔ فرماتے ہیں کہ عالم وجد میں آئے، کچھ دن رہے اور بہت سارے عجائبات اور غرائبات کا مظاہرہ کیا، مشاہدہ کیا، پھر مدینہ المنورہ پہنچا۔ مدینہ المنورہ جا کر بعض نے کہا ہے کہ آپ نے مسجد قباء میں قیام کیا،
مسجد قباء، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا، اور اس کی فضیلت اسی وجہ سے ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے، تو اس میں چلتے قیام فرمایا۔ عالم خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک انار عطا فرمایا، ایک انار عطا فرمایا جو کہ بیداری کے حالت میں بھی اسے موجود پایا۔ ہم خواب میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد بیداری میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو خواب کے تعلق سے ایک بڑی لطیف بات یہ ہے کہ ایک مومن کا خواب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ نبی جو ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں، ایک مرد مومن کا خواب جو ہوتا ہے اس کے 40واں حصے میں ہوتا ہے، یعنی اللہ اپنے خاص بندوں کو، اپنے مومن بندے کو جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ خواب کے ذریعہ کچھ باتیں بتا دیتا ہے، جسے ملکوتی خواب بھی کہتے ہیں، جسے ملکوتی خواب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ خواب، تو جو دیکھا خواب میں بیدار ہوئے تو آپ نے انار کو پایا۔ اس انار میں غریب نواز نے اجمیر کے پہاڑی تک کو دیکھا، اجمیر کے راستے تک کو دیکھا، اجمیر آنے کا راستہ دیکھا، پہنچنے کا راستہ دیکھا، بیٹھنے کا راستہ دیکھا، انا ساگر دیکھا، یعنی ہندوستان کا ایک ایک گوشہ اسی انار میں مصطفیٰ جان رحمت نے دکھایا۔ اشارہ فرمایا تمہیں ہندوستان جانا ہے، ہندوستان جانا ہے، اور وہاں میرا ایک صاحبزادہ سید حسن بن ابراہیم جو دین پھیلانے کے لیے پہنچا اور کفاروں نے شہید کیا، اور کفاروں کے ہاتھ میں آیا، معین جاؤ اب تم اس پر قبضہ کرو۔ تو ایک شہزادے کی حمایت کے لیے ہندوستان کا راجہ و بادشاہ بنا کر فتح و کامیابی کی بشارت دے کر غریب نواز نے بھیجا۔ اس انار میں غریب نواز فرماتے ہیں کہ غریب نواز نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اس اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے میپ سے بھی آدمی اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا ہے جتنی آسانی سے غریب نواز اجمیر پہنچے۔ راستے میں آپ نے کسی سے کوئی راستہ نہیں پوچھا، وہ انار رکھے رہے، اور اسی انار میں اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجمیر شریف کا محلہ، راستہ، علاقہ، ٹھہرنا کہاں ہے، رکنا کہاں ہے، ساری تفصیلیں دکھا دی۔ گویا کہ ایک میپ لے کر غریب نواز چلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ بشارت یہ دی کہ میرے صاحبزادے سید حسن بن ابراہیم کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے اجمیر کی دھرتی، پھر وہ قابض ہوئے، تمہیں جا کر وہاں اس کو فتح کرنا ہے۔ گویا کہ فتح و نصرت کی بشارت غریب نواز نے پہلے عطا فرما دی۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان پھر وہاں سے جب چلے تو آپ نے راستہ جو اختیار کیا، پھر دوبارہ بغداد کا راستہ اختیار کیا، پھر دوبارہ بغداد کا راستہ اختیار کیا، اور جب بغداد آپ آئے تو پھر دوبارہ سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے مجھے خلعت عطا فرمائی، تبرکات عظیمہ عطا فرمایا، اس وقت ہمارے پیر نے یہ کہا کہ چند روز ہم اپنے حجرے سے باہر نہیں آئیں گے، لیکن تم اتنے بجے سے اتنے بجے تک آ کر ہمارے حجرے کے باہر رہنا تاکہ تمہاری تعلیم میں کوئی کمی نہ آئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حجرے کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت آپ دروازے پر آتے اور غریب نواز کو تعلیم دیتے۔ اس کے بعد
فرماتے ہیں غریب نواز احمد رضوان کہ جو وہ تعلیم دیتے اس کے بعد تقریباً فرماتے ہیں 20 سال ہم نے اپنے پیر کی خدمت کی. اور کیسی خدمت کی؟ روزانہ کپڑے دھونا اور آپ کے پینے کے پانی کو اپنے سر پر لے کر پیچھے پیچھے چلنا. اس طریقے سے خدمت کی. فرماتے ہیں کہ جب میں اس رہا تو چند دن میں جب آتا تو جو آپ فرماتے میں اسے لکھ لیتا اور لکھنے کے بعد اسے جمع کر لیتا. بعد میں وہی اقوال سید عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے اور اپنی استعداد کے طور پر جو باتیں کہی ہیں ان تمام کو ترتیب دے کر غریب نواز جو کتاب لکھی انیس الارواح لکھی. جو غریب نواز کے وہ واقعات انہوں نے لکھے ہیں جو واقعہ سیدنا عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں اقوال ہیں یا پھر ان کی غریب نواز کے اپنے سفر نامہ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر حسین عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور کہا کہ سلسلہ چشت کے تم سجادہ نشین ہو. تو سلسلہ چشت بڑا وسیع سلسلہ ہے، یہ بہت وسیع سلسلہ ہے. لیکن سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جسے سجادہ نشین بنا رہے ہیں وہ سیدنا خواجہ غریب نواز احمد رضوان ہے. آپ نے اپنا جب مبارکہ عطا فرمایا، ایک عصا عطا فرمایا، کچھ تبرکات عطا فرمائے جو فرمایا کہ مجھے اپنے پیر کی نسبت سے ہم تک پہنچا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا آیا ہے. اور اس سلسلے کی اتنی بہت ہی اہم اور خاص بات یہ ہے کہ حرم کعبہ میں جب غیب سے آواز آئی معین الدین تم کیا چاہتے ہو، کیا مانگ ہے، تو خواجہ خواجگان نے عرض کیا رب کریم میرے مریدوں کی بخشش فرما دیں، میرے مریدوں کی بخشش فرما دیں. تو ادھر سے آواز آئی معین میں نے صبح قیامت تک آنے والے تیری مریدوں کی بخشش فرما دی. یہ آواز آئی. اور یہ بھی یاد رکھیں جو یہ مشائخ ان کے مریدین وہ نہیں ہیں صرف جو ہاتھ پر ہاتھ دے کر مرید ہوئے. یہ مشائخ جو کہتے ہیں کہ میرے سارے مرید کی بخشش فرماتے، اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے میرے چاہنے والے ہیں، جتنے مجھے ماننے والے ہیں، وہ سب روحانی مرید ہوتے ہیں. ایک سلسلے کا مرید الگ ہے جو آپ ایک سلسلے سے منسلک ہوئے. جیسے دنیا میں جتنے خوش عقیدہ مسلمان ہیں سب کے سب غوث پاک کے مرید ہیں. سلسلے سے چشتی بھی ہو سکتے ہیں، سلسلے سے سہروردی بھی ہو سکتے ہیں، سلسلے سے نقشبندی بھی ہو سکتے ہیں، سب مرید ہیں. اور محبت اور عقیدت الفت کے بنیاد پر روحانی اعتبار سے غریب نواز کی بھی سب مرید ہیں. تو وہاں مرید سے مراد کیا ہے؟ محبت، عقیدت، الفت، یہ مراد ہے. اس سے پتہ کیا چلا؟ ہم اہل سنت جماعت کے پاس دو بہت ہی آسان راستے قرب خدا کے ہیں. ایک غوث العظم اور دوسرے غریب نواز. غوث العظم نے فرمایا جو بھی میرا مرید ہوگا اس وقت تک کہ اسے موت نہیں آئے گی جب تک اسے توبہ نصیب نہ ہو جائے. اور غریب نواز کو یہ بشارت ملی کہ صبح قیامت تک تمہارے سارے مریدوں کو میں نے بخش دیا. اس لیے اب ہمارے اہل سنت جماعت کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں غوث العظم کا دامن اور ایک ہاتھ میں غریب نواز کا دامن، دونوں طرف سے الحمدللہ ہم مضبوط ہیں. اب بخشش کا حال ہے. اب اس کا انداز کیسے ہم مان لیں کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، یہ دونوں باتیں صحیح ہیں کہ جو انہیں مان لے وہ ان کا مرید ہے اور جنت میں چلا جائے گا؟ کیسے مان لیں؟ کیسے مان لیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہ ماننے والی بات اس تب آتی جب سب محبت کرتے. جب سب محبت کرتے تو پتہ یہ چلتا کہ بھائی سب جنت ہی میں جائے گا تو جہنم میں کون جائے گا؟ سب محبت کرتے ہیں. تو دیکھیے اس کا پہچان یہ ہے کہ اسی دنیا میں لوگ ایسے بھی ہیں جو محبت کرتے ہیں اور کچھ محبت نہیں کرتے ہیں. تو نہ کرنے والے سے پتہ چلتا ہے کہ کرنے والے جائیں گے. محبت نہ کرنے والے سے
یہ پتہ چلتا ہے کہ کرنے والے جائیں گے، ان سے عقیدت نہ رکھنے والے سے پتہ چلتا ہے کہ رکھنے والے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ مخالف سے اصل کی سمت کا پتہ چلتا ہے۔ ارے اگر آپ کو مغرب معلوم نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے تو پوچھ لیجئے مشرق کدھر ہے، وہ کہے گا مشرق ادھر ہے، تو پتہ چل گیا ادھر مغرب ہے۔ تو نہ جانے والے جو انہیں اللہ کے رسول سے یا پھر اللہ کے ولیوں سے ویسی محبت نہیں کرتے، محبت کا دعویٰ تو سب کے پاس ہے، ویسی محبت نہیں کرتے جیسا کہ محبت کرنے کا حق ہے، اور جیسی کہ محبت کرنی چاہیے ویسی محبت اگر نہیں کرتے ہیں، ان کے دامن کرم میں نہیں آتے ہیں، انہیں بالکل ذریعہ نجات اس در کو نہیں سمجھتے ہیں، اس بارگاہ اور اس نسبت کو ذریعہ نجات نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا سمجھنے والوں کے لیے مزدہ ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جو محبت ہے یہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا، اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جس بندے کے بارے میں اللہ جنت بھیجنے کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کے دل میں اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ غریب نواز کی محبت، غوث العظم کی محبت، یہ عظیم محبت ہے۔ اب 15 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیاز ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ ہندوستان میں 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نیاز ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ شیعوں کی چالیں ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نیاز اس دن رکھا جس دن امیر معاویہ کا وصال ہوا، اور وہ لوگ اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں، چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی وصال کی تاریخ 15 رجب المرجب ہے، لیکن یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ امیر معاویہ کے وصال 22 تاریخ کو ہے، یہ اتفاق نہیں ہے۔ اس تعلق سے 4 روایتیں، ایک روایت ہے کہ 1 رجب، دوسری روایت 4 رجب، تیسری روایت 15 رجب، اور چوتھی روایت 22 رجب کی ہے۔ چوتھی روایت 22 رجب کی ہے۔ تو یہاں 4 تاریخیں آئیں، 1 رجب المرجب، 4 رجب المرجب، 15 رجب المرجب اور 22 رجب المرجب۔ امیر معاویہ کی وصال کے تعلق سے یہ 4 ہیں۔ اب اگر کوئی 15 کو کرے تب بھی صحیح ہے، 22 کو کرے تب بھی صحیح ہے۔ فاتحہ اور نیاز کے لیے شریعت میں یہ دن اور تاریخ منتخب نہیں ہے، جس دن کریں جائز ہے۔ ہاں، کسی دن وصال کی تاریخ جو آپ مناتے ہیں، جو عرس ہم مناتے ہیں، یہ خاص عرس جو ہے تاریخ ہے، وقت متعین کے وقت قل شریف ہے، یہ ہمارے خاص عقیدت و محبت اور اپنے انتظام کا ایک انداز ہے، ورنہ جس دن چاہیں آپ نذر و نیاز و فاتحہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس لیے 22 والے کو بھی نہ روکا جائے اور 15 والے کو بھی نہ روکا جائے۔ اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ چال رافضیوں کا ہے تو رافضیوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نیاز دلائیں تو پہلے خلفائے راشدین کا ذکر کریں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، تمام اصحاب اس میں امیر معاویہ کا بھی ذکر کریں۔ جب سارا مسئلہ آ گیا تو کیا ہوا؟ رافضی مشن بھی ختم ہو جائے گا، بدعقیدوں کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ خلفائے راشدین، امام جعفر صادق یعنی اہل بیت اطہار کے 12 امام اور تمام اصحاب کرام جو ہمارے لیے باعث ادب و احترام ہیں، ان کی بارگاہ عقیدت میں خراج عقیدت پیش کیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی معیار جو ہے یہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، اس لیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بس وہ علوم حاصل ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحی اعتبار سے عطا فرمایا۔ بہت سارے علوم کا اشکارہ آپ کی ذات سے اس طرح ہوا ہے جو کتابوں میں نہیں ملے، اور یہ بات بہت ساری روایتوں سے ثابت ہے۔
ایک روایت غریب نواز سے بھی ثابت ہے۔ غریب نواز متزمان بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عودد الکرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، و حضرت سیدنا شیخ عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سارے اصحاب ایک جگہ بیٹھے تھے۔ ان میں سے حضرت سیدنا شیخ عارف ریخوری یہ کوئی جگہ ہے یا ریبوری جگہ ہے، ان کے ساتھ لگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حساب جو ہے مالداروں سے ہوگا، درویش اس سے بریء ذمہ ہے، یعنی درویشوں سے حساب نہیں ہوگا، ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو اس پر مسجد میں بیٹھے کچھ شخص کو اعتراض ہوا، کہا آپ نے کیسے کہہ دیا، آپ ہمیں کتاب دکھائیے، اور انہیں کتاب نہیں معلوم کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن سن رکھا تھا کہیں، اور انہوں نے کہہ دیا۔ تو درویش بیٹھے تھے اور بہت سارے عمراء اور رؤسا بھی بیٹھے تھے، ان میں سے کسی کس پر اعتراض ہوا، اس نے کہا کہ آپ دکھائیے ہمیں۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے، یہ انہوں نے توقف کیا، سر جھکایا، تو انہیں غیب سے بتایا گیا، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جس بھی کتاب میں یہ لکھا ہے، جس بھی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ فوراً جا کر غریب نواز کی محفل میں پیش کیا جائے، تاکہ عارف اسے ثبوت کے ساتھ پیش کر سکے۔ تو وہ کتاب وہاں لائی گئی اور انہیں دکھایا گیا۔ جب انہوں نے دکھایا تو وہ کھڑے ہو گئے، قدموں میں گرے اور آپ کے معتقد ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو مشائخ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں میں بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن اگر وہ بول دیں اور آپ اس کو قبول کرنے کے بعد اگر اسے تلاش کریں گے تو تلاش کے بعد کہیں نہ کہیں کتاب میں ضرور نظر آئے گا۔ بے شک، بے شک۔ اس لیے کہ وہ بولتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کتاب سے، ہم کتاب سے پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تو کتاب بنتی ہے، واہ واہ واہ۔ وہ کہیں تو کتاب بنے۔ ہم واقعہ جو واقعہ ہے ہم اسے بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، وہ چلیں تو واقعہ، وہ بولیں تو واقعہ، وہ سوئے تو واقعہ، تو ان کی زندگی سے واقعہ بنتا ہے، اور جب واقعہ ہو جائے تو پھر ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہاں ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کچھ ایسے ہیں، آپ ظاہر و باطن اور حاضر جوابی کا علم اس طریقے سے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ کوئی دہریہ، اس وقت دہریہ کا ماحول تھا، ابھی دیوبندی وہابی کا مسئلہ اس وقت نہیں تھا، اس وقت ڈائریکٹ لوگ خدا پر اعتراض کرتے تھے، ہاں ڈائریکٹ خدا پر اعتراض کرتے تھے۔ کفار و مشرکین کے بعد دہریہ کا معاملہ ہوا کہ میں کسی کو نہیں مانتا کہ یہ دنیا یوں ہی وجود میں آ گئی، وہ ماننے والا تھا۔ تو ایک شخص آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد حال ہی ہوا کہ اس نے جو ہے ایک شیشی میں بات ہوئی کہ اچھا یہ پوری دنیا کو اللہ بنانے والا ہے۔ امام جعفر بہت ساری دلیلیں دی کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بات جو ہے کچھ دنوں کے بعد کریں گے۔ وہ دہریہ چلا گیا، اور جانے کے بعد پھر آیا تو اس حال میں آیا کہ ایک شیشے کے بوتل میں اس نے مٹی اور پانی کو ڈال کر بند کر کے رکھ دیا، تو کچھ دن کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے، اور جب کیڑا پیدا ہو گیا تو آیا امام جعفر کے پاس، کہا کہ اچھا آپ نے کہا تھا کہ سب اللہ پیدا کرنے والا ہے، ان کیڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کیڑے کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اس کا کہنا کیا تھا کہ اس کیڑے کو میں نے پیدا کیا ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اچھا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بھائی میں نے مٹی اور پانی میں نے ڈالا بند، میں نے کیا، اسے میں نے پیدا کیا؟ کہ ہاں میں نے پیدا کیا اسے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام جعفر نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ تو چپ ہو گیا۔ اچھا چلو یہ نہیں بتا سکتے، یہ بتاؤ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اگر تم نے پیدا کی تو معلوم تو ہوگا میں نے کتنے کو بنایا ہے، یہ بتاؤ اس میں تعداد کتنی ہے؟ اب وہ اسے شیشی اٹھا کر اوپر نیچے کر رہا ہے کہ ہاں گنتی کیڑے کو، چلتے ہوئے کیڑے کو کیسے گنتی کر سکتا ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ چپ ہونے میں اچھا چلو ٹھیک ہو، تو ٹھیک ہے تمہیں یہ بھی معلوم نہیں، اچھا یہ بتاؤ جو اوپر والے جانوں کو کہو نیچے آئے، تم نے بنایا ہے نا، جب تم نے بنایا تمہاری بات بھی سنیں گے وہ۔ جب یہ تین بات امام جعفر نے فرمایا کہ کتنی بنائے ہو، اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، اوپر والے کو بولو نیچے آنے کے لیے، جو نیچے آ سکے اوپر جانے کے لیے۔ جب کچھ بھی نہ ہوا تو قدموں پہ گرا، حضور یقیناً خالق وہی ہے جس خالق کو آپ مانتے ہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ
ایسے علوم آپ کے پاس اللہ نے عطا فرما دیے تھے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے آپ کی بارگاہ میں آتے، بلکہ آپ کو اندازہ یوں چاہیے کہ آج جتنے بڑے بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ جتنے مسالک ہیں اور جتنی احادیث مبارکہ متواترہ ہو کر آ رہی ہیں، ان میں اکثر یا تو ڈائریکٹ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں اور نہیں تو وہ شاگرد کے شاگرد ہیں، یعنی کوئی بھی امام محدث مفسر ایسا نہیں گزرا جس کی شاگردی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہیں ثابت ہوتی ہے۔ وہ ایک واسطے سے ہو، دو واسطے سے ہو، ڈائریکٹ ہو، لیکن انہی کا شاگرد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تواضع انکساری کا یہ حال ہوتا کہ آپ نہایت ہی سادی زندگی گزارتے۔ ایک بار آپ نے بہترین کپڑا پہن لیا تو بادشاہ نے کہا کہ امام آپ جب اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس خلیفہ کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے یاستین کے اندر ڈالا تو دیکھا کہ وہ ٹاٹ کا کپڑا اندر میں پہنے ہوئے۔ کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا کہ اوپر والا مخلوق کے لیے ہے، اندر والا خالق کے لیے۔ اوپر والا مخلوق کے لیے ہے، اندر والا خالق کے لیے ہے۔ ایک ہی وقت میں دو کام کرتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اس وقت جو ہے خلافت عباسیہ کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں سیدوں پر بہت ظلم ہوئے ہیں۔ ہاں، سیدوں پر بہت ظلم ہوئے، ایک ایک کر کے سید کو قتل کیا جاتا تھا، ایک ایک کر کے۔ خاص کر علویوں پر، جو خارجی تھے علویوں پر ایک ایک کر کے انہیں قتل کیا جاتا تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ گزرا جو پوری دنیا آج ان کی معتقد ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ آپ کا سینکڑوں میں کوئی ایک دو آپ کا چاہنے والا ہوتا، باقی آپ کے دشمن بنے بیٹھے تھے، آپ کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ یہ حال تھا۔ اس طرح خلیفہ منصور نے آپ کو کم سے کم 10 بار اپنے محل میں بلایا قتل کرانے کے لیے، 10 بار۔ ایک بار تو اپنے وزیر کو کہا کہ بلا کے لے آؤ، جیسے وہ آ جائیں، جیسے میں اپنا ہاتھ سر پہ رکھوں ویسے ہی قتل کر دینا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے تو سر پہ ہاتھ کیا رکھتا، کود کے ان کے قدموں میں گر گیا، قدموں میں گرا، اچھی اچھی باتیں کی، دروازے تک پہنچا دیا، چلا گیا۔ دوسرے بار کہا کہ ٹھیک ہے، اس بار جو ہے جیسے میں سر پہ ہاتھ رکھوں ویسے ہی قتل کر دینا۔ دوسرے بار امام جعفر صادق آئے تو پھر وہ سر پہ نہیں ہاتھ رکھا، پھر کودا، پھر قدم گر گیا۔ وزیر نے کہا کہ آخر کیا معاملہ ہے؟ آپ کہتے ہیں قتل کرنے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھوں تو آپ خود ہی قدم بوسی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں تخت پر بیٹھا تھا، امام جعفر صادق آ رہے تھے تو میرا ارادہ تو تھا کہ سر پہ رکھوں گا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا سامنے ہے، نیچے والا جبڑا زمین کے نیچے، اوپر والا جبڑا میرے محل کے اوپر ہے، اور یہ اپنے زبان سے کہہ رہا ہے ذرہ برابر تکلیف دی تو میں پورے محل کو نگل لوں گا۔ تو میں خوف سے آ کر ان کے قدموں میں گر گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اس قدر اللہ کا فضل تھا۔ اس تاریخ کے آخری مہینے میں رجب المرجب کا معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمایا۔ وہ کیا کہ اپنا قرب عطا فرمایا، اسرا، مقام اسرا پر بلایا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ بدعقیدوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ صرف ہم نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے ہیں۔ اگر بشر نہ مانے تو پھر کمال مصطفیٰ کیسے بتا سکتے ہیں؟ نور کے لیے تو ہر کچھ ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ میرے نبی بشر تھے اور وہاں گئے جہاں نور بھی نہ جا سکا۔ کمال تو یہ ہے ہمارے نبی کے، بشر ہیں اور وہاں گئے جہاں تک نور کی بھی رسائی نہیں ہو۔ جبریل امین نوری بشر ہیں لیکن وہاں تک نہیں جا سکے، فرشتے پیچھے رہ گئے اور میرے نبی آگے گئے۔ تو یہ کمال کب ہوا؟ جب ہم نے بشر مانا، جب ہم نے بشر مانا۔ لیکن ویسے بشر نہیں ہے جیسا کہ بدعقیدوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی خیر البشر ہے اور نوری بشر ہے، نوری بشر ہے۔ یہ کل انسانیت کی میراث۔ جس دن میرے نبی قاب قوسین اور ادنا کے مقام پر پہنچے،
سدرۃ المنتہا سے آگے چلے، اس دن صرف میرے نبی کی معراج نہیں ہوئی، پوری انسانیت کی معراج ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اس طریقے سے کہ ایک بشر وہاں پہنچا جہاں تک کوئی نہیں پہنچا، بے شک فرشتے بھی نہیں پہنچے، یہ کل انسانیت کی معراج ہے۔ میرے نبی امام الانبیاء ہیں، میرے نبی امام الانبیاء ہے، اور امام جو ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے، اس لیے مسجد اقصی میں امامت فرمائی، حکم دیا امامت کرو تاکہ تمام نبی پیچھے ہو جائیں اور تم آگے ہو جاؤ، امام الانبیاء ہو گئے۔ ہر جتنی بھی قوم ہے وہ ہر نبی کی مقتدی ہے، جب امام مقتدی بن گئے تو ہر نبی، جب نبی مقتدی بن گئے تو ہر نبی کی امت میرے نبی کی مقتدی ہو گئی، تو یہ انسانوں کی امامت ہو گئی۔ پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، ساتویں آسمان سب نیچے ہوتے گئے، میرے نبی کی امامت ظاہر ہوتی گئی۔ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، جبریل امی کے بھی امام بن گئے، گویا کہ کائنات، کل کائنات کے میرے نبی امام ہیں، اور امام کا لغوی معنی مقدم کے ہے، آگے کے ہے، پیشوا کے ہے، تو اللہ نے زمین پر نبیوں کی امامت فرما کر اور اوپر بولا کر تمام فرشتوں کو نیچے رکھ کر یہ بتا دیا کہ میرا محبوب امام الانبیاء و امام الکائنات۔